करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने क्रिकेट के कैरियर में मुसलसल रिकॉर्ड बनाते रहे हैं। उनकी शोहरत भी रिकॉर्ड्स के हवाले से है, आलमी रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं जनाब इमरान खान ने अपने क्रिकेटिंग कैरियर में। अब हुकूमत में वज़ीर आज़म की हैसियत से जनाब इमरान खान ने एक रिकॉर्ड बनाया है, वो ये कि 6 माह के अंदर, उनके 6 माह में पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के IGs को घर भेज दिया गया है। हर लिहाज से बड़ा रिकॉर्ड है। एक प्राइम मिनिस्टर के 6 महीने के दौर में, इब्तदाई 6 महीने के दौर में 3 IGs की छुट्टी हो जाना यकीनन ये एक गैर मामूली बात है। इख्तिताम हफ्ता PTI की हुकूमत के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में ये हैरानकुन पेशरफ्त हुई जब एक ही दिन में सूबे के चीफ सेक्रेटरी नवीद कामरान बलोच और IG पुलिस सलाउद्दीन महसूद को उनके ओहदों से हटा दिया गया। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद सलीम को नया चीफ सेक्रेटरी KP और मोहम्मद नईम खान को नया IG KP मुकर्रर किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नए चीफ सेक्रेटरी की रिटायरमेंट में सिर्फ 8 महीने बाकी हैं। गोया कि वो 8 महीने के लिए, सिर्फ 8 महीने के लिए KP के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि IG सलाउद्दीन महसूद, जिनको कि अब रिमूव किया गया है और बहुत ही अचानक रिमूव किया गया है, वो उनकी एक शोहरत एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर की है, जिसकी कि खुद उसको सराहते थे खुद इमरान खान जब मार्च 2017 में उन्होंने जनाब सलाउद्दीन महसूद को IG KP बनाया था। उसके बाद वो मुसलसल IG महसूद के मोतरफ रहे। पहले हम दुरानी साहब को लेके आए, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया और दुरानी साहब की रिकमेंडेशन पे, कोई ये पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं थे, उनकी रिकमेंडेशन पे हमने सलाउद्दीन महसूद साहब को IG नॉमिनेट किया। तो इसमें कोई, सलाउद्दीन महसूद साहब आपके सामने खड़े हैं, किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम होने नहीं देते। ये हमारा कमाल है। मैं अब इनको मुबारक देता हूँ कि जिस तरह के इन्होंने कदम उठाए हैं, इसका नतीजा ये है कि आज आप ये देखें कि टेररिज्म, ये जो साल था, ये 10 साल में, ये जो 2017 था, ये 10 साल में सबसे पुरअमन साल गुजरा है। ये भी इंतहाई दिलचस्पी की बात है कि न सिर्फ ये कि इन्हीं सलाउद्दीन महसूद साहब की अब छुट्टी हो गई है, बल्कि वो नासिर खान दुरानी, जिनके की बहुत ही PTI और जनाब इमरान खान हमेशा मुसलसल तारीफ़ करते रहे हैं और नई हुकूमत आने के बाद उन्हें पंजाब में पुलिस की इस्लाहात के लिए उन्होंने मुशीर लगाया था वज़ीर आला का, वो भी अपना अहदा छोड़ के जा चुके हैं। गोया कि एक बहुत ही एक गैर मामूली सूरत हाल है, ख़ास तौर पर पुलिस सर्विसेज के हवाले से। और पुलिस के मामलात में वो वादा जो इमरान खान का था कि सियासी मुदाखलत नहीं होगी, वो आया नज़र आ रही है, क्योंकि 3 IGs के ट्रांसफ़र हो चुके हैं पिछले 6 महीनों के दौरान। अब ये भी खबरें हैं कि दरअसल इसकी वजह यह है कि KP में इख्तियारात के हवाले से रस्साकशी जारी थी। साबिक चीफ सेक्रेटरी नवीद कामरान बलोच और साबिक IG सलाउद्दीन महसूद KP में जम होने वाले कबायली इलाकों में लेवीज़ और खासादार फौज के निज़ाम के ख़िलाफ़ थे। उनका ख्याल था कि जब ये सूबों में जम हो गए हैं और ये अब इनकी हैसियत सूबे KP की है, तो वहाँ पे क्यों खासादार फोर्स हो, क्यों लेवीज़ हो, और यही उनकी पोजीशन थी चीफ सेक्रेटरी की भी और IG की। और उसकी वजह ये थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कबायली अज़ला में वही निज़ाम नाफिज करना चाहते थे जिसका कि जो एक्ट बन चुका है, जबकि लेवीज़ और खासादार फोर्स को बतदरीज पुलिस में शामिल करना चाहते थे। लेकिन सूबाई हुकूमत कि एक कंफ्यूजन की सूरत हाल थी है। सूबा सद में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब शाह फरमान और वज़ीर आला
जनाब महमूद खान के दरमियान इख्तलाफात हैं और जो कि मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से इसकी हकीकत जानते हैं। पेशावर जाएंगे जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब शाह फरमान। बहुत बहुत शुक्रिया शाह फरमान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो वाक़या हुआ जिसमें IG और चीफ सेक्रेटरी दोनों को तब्दील कर दिया गया, ये प्रोविंस के दोनों हैं, ज़ाहिर है कि क्रिटिकल हेड होते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन के और एक पुलिस सर्विस के। इससे पहले 2 IGs पहले भी चेंज हो चुके हैं। क्या ये हर लिहाज से ज़रूरी था, ये करना था, ये मैनेज नहीं हो सकता था? देखिए जी, पोस्टिंग ट्रांसफरेंस रूटीन का इशू है। गवर्नमेंट जब अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट कराती है तो उनको ये एडजस्टमेंट गवर्नमेंट कर जाती है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ मिनिस्टर सूबे के, उनका इख्तियार है, उन्होंने रिक्विजिशन की है और एक IG को खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद कश्मीर में लगाया गया, दूसरा सीनियर ऑफिसर IG बन गया। मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर कोई डिस्प्यूटेड बात नहीं है, कोई किसी से नाराज़ नहीं है। मैं हैरान हूं कि इसके ऊपर क्यों ये बात हो रही है, क्योंकि अगर ये कोई काम इल्लीगल हो तो फिर तो बंदा बात करे। अगर गवर्नमेंट फैसला करे, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फैसला करे। अब चीफ सेक्रेटरी की आपने बात की तो मैं आपको बताऊं कि फ़र्क ये है कि मौजूदा जो चीफ सेक्रेटरी है इसका ताल्लुक़ कबायली इलाका जात से है। बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं कामरान बलोच साहब और मैं समझता हूं कि बड़े प्रिंसिपल ऑफिसर हैं, लेकिन इस वक्त जो सूबे के हालात हैं और जो फाटा का इंज़माम हो रहा है और उसके अंदर कबायली लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तो मैं समझता हूं कि इस हुकूमत ने ये सोचा होगा, चीफ मिनिस्टर ने ये सोचा होगा कि जो ऑफिसर कबायली इलाका जात से ताल्लुक़ रखता है और तजर्बाकार ऑफिसर है वो ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। और यही मुहर्रिकात होते हैं कि आप किसी ऑफिसर को लगाएं या उसको ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन शाह फरमान साहब ये देखिएगा कि अगर एक IG जो कि आप खुद आपने अपॉइंट किया, जिसकी आप बेपनाह तारीफ़ कर रहे हैं, 6 महीने में अगर वो आप समझते हैं कि वो आपकी बात नहीं मान रहा तो उसको हटा दिया गया। एक चीफ सेक्रेटरी है, उसकी अपनी एक बड़ा रिगार्डेड चीफ सेक्रेटरी है नवीद कामरान बलोच साहब, उनको आप हटा देते हैं। इससे पहले आप इस्लामाबाद के IG हटा चुके हैं, आप पंजाब के IG हटा चुके हैं। 6 महीनों में IGs हटाना ये क्या वाकई एक ऐसा अमल है कि अगर आप अपोजिशन में होते और आज शहबाज शरीफ इस तरह से 3 महीने में या आज सिंध में IG को 3 महीने में हटा दें तो आप कहेंगे कि बिल्कुल अच्छा है या इनकी मर्जी है चीफ मिनिस्टर साहब की कि इनको हटा दिया जाए? इससे पहले जो इस किस्म के मामलात हुए उसमें तो आपकी बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन रही है। देखिए, पुलिस एक्ट 2016 खैबर पख्तूनख्वा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बनाई हुई एक्ट है जिसमें वज़ीर आला के पास पोस्टिंग ट्रांसफ़र का भी इख्तियार नहीं है। पुलिस को इंडिपेंडेंट करना, सियासी मुदाखलत से आज़ाद करना, इतना बाइख्तियार बनाना, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विज़न है और ये हमने इम्प्लीमेंट कराई है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मेरे समझ से बाहर है कि वो कौन सी बात है कि वो नहीं मान रहे थे। ऐसी तो कोई बात बीच में नहीं है। मैं अब आपको बताऊं, ये तो और सीरियस बात है गवर्नर साहब कि अगर वो आपकी सब बात मान रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप में और उनमें कोई इख्तलाफ भी नहीं था, वो आपको चैलेंज भी नहीं कर रहे थे, फिर भी आपने उनको हटा दिया। मेरी हुकूमत जो फैसला करती है, जैसे मैंने आपको चीफ सेक्रेटरी का मिसाल दिया कि एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर है कामरान बलोच साहब, लेकिन सूबे के जो हालात हैं और जो फाटा का इंज़माम है उसके हवाले से एक कबायली ऑफिसर जो तजुर्बाकार ऑफिसर है उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कामरान बलोच साहब को क्यों हटाया। ये तो हुकूमत अपना एजेंडा और अपना मैनिफेस्टो के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कबायली सर चीफ सेक्रेटरी चाहिए, कबायली IG नहीं चाहिए। अब आपने जो सलाउद्दीन महसूद साहब जो है वो भी तो कबायली थे, मगर वो क्राइटेरिया उन पे अप्लाई नहीं किया आपने। उन्होंने बड़ा काम किया है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जो कबायली इलाका जात के अंदर पुलिस होगी और जो वहाँ पर 28,000 फोर्स है, जो खासादार हैं और जो लेवीज़ हैं और वो ट्रेंड हैं, तो उनको पुलिस के अंदर इंडक्शन की बात, इसके ऊपर सबकी राय एक है। पुलिस को उसका लिए एक्ट बनाना कि वो चूँकि फेडरल फोर्स थी, सैफरान के अंदर थी, उसको प्रोविंशियल बनाना,
पुलिस को इन एड देना और ये पुलिस का इख्तियार कि वो उसको इंडक्ट करें पुलिस के अंदर। आप 28,000 फोर्स को फारिग नहीं कर सकते। अगर वो अदालत चले जाएं तो अदालत भी ये फैसला करे कि जनाब इनको आप या इंडक्ट करें या सरप्लस पूल में डाल दें। तो जो 28,000 कबायली है उनका इंडक्टन और इसके ऊपर पुलिस और सिविल ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट सब इसके ऊपर एक पेज के ऊपर है। तो ये कोई इशू नहीं है। मैं आपको ये बताऊं लेकिन हुकूमत ने गवर्नर साहब अगर वन पेज पर हैं, आप कह रहे हैं कोई इशू नहीं है, वन पेज पर हैं, आपका आईजी भी ट्राइबल एरिया से था, फिर भी आपने उसको हटा दिया, तो मुझे वजह समझ में नहीं आ रही ना। वन पेज पर भी है, इतराज भी नहीं है, ट्राइबल एरिया से भी है, आईजी फिर भी हटा दिया। वो आईजी देखो ना, वो आईजी आज़ाद कश्मीर लग गए। मुझे ज़रा एक्सप्लेन करने दे। पुलिस ये जो लेवी की बात है, डीपीओज जाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। फ्राइडे को चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने उन सारे वैकेंसीज़ के जो जुडिशरी के हैं उनके अप्रूवल दे दी। सेशन जजेस के, एडिशनल सेशन जजेस के, सीनियर सिविल जजेस के, उनकी अप्रूवल दे दी। अब जुडिशरी को फंक्शनल बनाने के लिए आपको पुलिस चाहिए और वो पुलिस उधर जाएगी और लेवी पुलिस के साथ काम करेगी, वो किसी डीसी के नीचे नहीं होगी। ये बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कि एक गलत राय है, एक गलत ओपिनियन है, क्योंकि जब आपने जुडिशरी को फंक्शनल बनाना है तो आपके पास पुलिस का कानून होना चाहिए और वो पुलिस इम्प्लीमेंट करेगी। और ये जो लेवी है ये आईजी के नीचे होगी, वो डीपीओज के नीचे होगी, लेकिन ये पुलिस के साथ काम करेगी, क्योंकि हम इनको इनसिक्योर नहीं कर सकते, इनको बेरोज़गार नहीं कर सकते। तो जो मीडिया के अंदर परसेप्शन है कि शायद लेवीज़ का वो निज़ाम जो डीसी के नीचे हो, वो तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्शंस हैं और जो अमेंडमेंट के थ्रू जो इंतजाम हो चुका है उसकी रिक्वायरमेंट ही है। गवर्नर साहब ये थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि इंतजाम हो गया है और ये अब ट्राइबल एरिया केपी सूबे का हिस्सा है, तो क्या उसकी वजह से अब जो गवर्नर का रोल होता है, जो कि तमाम सूबों में एक सेरिमोनियल रोल है, आपका रोल भी अब केपी में एक सेरिमोनियल रोल है और गवर्नर का वो रोल नहीं है जो कि कबायली इलाकों के इंतजाम से पहले जो एक मखसूस रोल होता था। क्या आप इस बात को मानते हैं कि अब आपका भी गवर्नर इमरान इस्माइल और गवर्नर दूसरों की तरह से आप भी एक सेरिमोनियल हैं, अब आपका इख्तियारात के हवाले से कोई रोल नहीं है केपी में? जिस तरह मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मेरा वही रोल है। अगर मुझे हुकूमत को हेल्प करने में कोई रोल दिया जाए, लेकिन इससे हुकूमत के जो इख्तियारात हैं, चीफ मिनिस्टर के जो इख्तियारात हैं, हाउस के जो इख्तियारात हैं, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ना मेरे पास ऐसा इख्तियार है, ना मैं ऐसा इख्तियार मांगता हूँ, लेकिन चूँकि गवर्नर का जो ओहदा है इस वक्त जो इंज़माम का अमल जारी है उसके अंदर मशावरत करना, हुकूमत को एडवाइस करना, ये एक ऐसा काम है कि वो हम सब ने मिल के करना है। लेकिन जहाँ तक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात है, वो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उनकी अथॉरिटी चलती है। अब जो 2 ट्रांसफ़र हुए हैं, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने उसकी रिक्वेजिशन की है, गवर्नर ने तो इसकी रिक्वेजिशन नहीं की। तो मुझे वो जगह बता दें कि जहाँ पर मैंने कोई ऐसी अथॉरिटी इस्तेमाल की हो जिससे ये आपको इंप्रेशन पड़ता हो कि मैंने कोई चीफ मिनिस्टर या कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी ली हो। लेकिन मुझे तो ऐसी जगह लेकिन मुझे ये फरमाइएगा कि आपके नज़दीक आपका वही किरदार है, वही आपका रोल है, वही आपका इख्तियार है जो गवर्नर इमरान इस्माइल का है, आपके गवर्नर सरवर का है आपके, और आप भी मिनवन वही है ना, या आपका कुछ इसमें मखसूस रोल भी है, या आपको प्राइम मिनिस्टर ने कोई रोल असाइन किया है कि गवर्नर साहब? देखो मैं आपको बताऊं, मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करता हूं कि जो मुराद अली शाह का इख्तियार है वो महमूद खान का इख्तियार है, जो उस्मान बुज़दार का इख्तियार है वो महमूद खान का इख्तियार है। अगर एक पार्टी का गवर्नर जो सीनियर पार्टी मेंबर हो वो गवर्नर भी है, और अगर वो असिस्ट करे और अपना एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ना इस्तेमाल करे, ना क्लेम करे, तो अगर आप ये समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर को इंज़माम के इश्यूज़ के ऊपर,
کنسلٹ کرنا, اس کو ایڈوائز کرنا, جرگے کرنا, اس کو ہیلپ کرنا, یہ کوئی گناہ ہے تو میں اس کو گناہ نہیں سمجھتا. میں اس چیز کو گناہ سمجھتا ہوں کہ ایک اختیار کسی اور کا ہے. اور لیکن اب آپ میری بات سنیں, سولیسٹ کرے تو آپ دینا, آپ انسولیسٹڈ تو آپ ایڈوائز نہیں کر سکتے. دیکھیں اب کامران صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے بڑی اچھی بات کی. چیف منسٹر صاحب ابھی بھی گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اور وہ اکٹھا کھانا کھا رہے تھے. میں آپ چیلنج کر کے میں آپ چیف منسٹر کو کال کریں, چیف منسٹر سے پوچھے, اگر چیف منسٹر نے آپ کو بتا دیا کہ گورنر نے کوئی ایسا اختیار استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے اختیار پر اثر پڑا ہے, تو میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ میں آج ریزائن کر جاؤں گا. یا میڈیا کے لوگ اپنے طور پر سوچتے ہیں تو ہم اس کا کیا جواب دیں؟ اس وقت گورنر ہاؤس میں موجود ہے, ساتھ کھانا کھایا ہے, اس سے آپ پوچھ لیں. اگر اس نے بتا دیا کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو اس کی اتھارٹی کے اوپر انکروچمنٹ ہے تو پھر تو میں ریسپانسیبل ہوں. لیکن میں آپ کی ذہنوں کو داد دیتا ہوں کہ آپ کو چیزیں کس طرح آپ کی ذہنوں میں آ جاتی ہیں یا آپ کس طرح اپنا تخیل کریٹ کر جاتے ہو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. گورنر کے پی جناب شاہ فرمان ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی اور حیدرآباد میں ایک مخصوص بیماری ہے اور بہت ہی مہلک ثابت ہو رہی ہے. ٹائیفائڈ کا مرض ہے, مگر یہ جو ٹائیفائڈ ہے یہ کوئی خطرناک مرض ہے جس میں کہ اینٹی بائیوٹکس اثر نہیں کر رہی ہیں, اموات بھی ہوئی ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں جب بھی انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا ذکر ہوگا, قانون اور آئین اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے لڑنے والوں کی بات ہوگی, تو بلا شبہ آسمہ جہانگیر کا نام ان میں سر فہرست ہوگا. ملک میں فوجی آمریت ہو یا برائے نام سویلین حکومتیں, آسمہ جہانگیر نے ایک پرامن اور جمہوری پاکستان کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. آج انہیں ہم سے بچھڑے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا ہے. آسمہ جہانگیر کی زندگی پر نگاہ ڈالی ہے ہمارے نمائندے خصوصی شاہزیب جیلانی نے. آسمہ جہانگیر کو اپنی ابتدائی زندگی میں لیڈری کا کوئی شوق نہیں تھا, لیکن 18 سال کی عمر میں جب ان کے والد کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے جنرل یحییٰ خان کی آمریت کے خلاف آواز اٹھائی. طالب علمی کے زمانے میں وہ پہلے بیوٹیشن بننا چاہتی تھیں, پھر انہیں ایکٹنگ کا شوق ہوا. طنز و مزاح ان کے مزاج کا حصہ تھا, اس لیے انہوں نے ایک مرحلے پر سٹینڈ اپ کامیڈین بننے کا بھی سوچا. لیکن کچھ ذاتی وجوہات, کچھ ملک کے حالات و واقعات آخر انہیں وکالت کی طرف کھینچ لائے. بس پھر کیا تھا, بات جنرل ضیاء کے دور کے خواتین مخالف حدود آرڈیننس کی ہو, مزدوروں کے حقوق کی, یا پھر مذہب کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے والوں کی, آسمہ جہانگیر پاکستان میں انصاف و برابری کے لیے ہر محاذ پر لڑیں. جنرل ضیاء کے دور آمریت میں بڑے بڑے لوگ خاموش ہو گئے. آسمہ نے تب بھی وومن ایکشن فورم کے پلیٹ فارم پر مظاہروں میں حصہ لیا. کئی سال بعد جب جنرل مشرف نے آئین پامال کرتے ہوئے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی اور پھر عدلیہ بحالی تحریک شروع ہوئی تو وہ اس میں بھی پیش رہیں. اپنی اس جدوجہد کے دوران آسمہ نے پولیس کی لاٹھیاں کھائیں اور جیل بھی گئیں. انہیں اپنی زندگی میں بارہا مذموم پروپیگنڈے کا نشانہ بھی بننا پڑا. آسمہ کی خواہش تھی کہ پاکستان اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرے اور ایک پرامن ملک کے طور پر جینا سیکھے. ان کے ان خیالات کی وجہ سے ان کی ذات کو نشانہ بنایا گیا, کردار کشی کی گئی, غدار پکارا گیا. انہیں دھمکیاں بھی ملیں اور ان کے گھر پر کئی دفعہ حملے بھی ہوئے. ان حالات میں اچھے خاصے لوگ گھبرا کر چپ ہو جاتے ہیں, لیکن آسمہ تھیں, نہ جھکنے والی نہ ڈرنے والی, اور بظاہر ہنستے مسکراتے ان رکاوٹوں کا سامنا کرتی رہیں. آسمہ جہانگیر ہمارے فرسودہ سیاسی کلچر پر بھی کھل کر تنقید کرتی تھیں. ان کی نظر میں سویلین حکومتوں کی کرپشن اور خراب طرز حکمرانی منتخب قیادت کی سب سے بڑی کمزوری رہی, لیکن ان کے نزدیک اس کا کبھی بھی یہ حل نہیں تھا کہ فوج بار بار سیاست میں مداخلت کرے. آسمہ جہانگیر نے پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن کی بنیاد رکھی اور سپریم کورٹ بار کی پہلی خاتون صدر بھی رہیں. انہوں نے پاکستان سے باہر بھی کئی ملکوں میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آواز اٹھائی. 2018 میں انہیں اقوام متحدہ کی طرف سے انسانی حقوق کا ایوارڈ دیا گیا. یوں آسمہ جہانگیر یہ اعزاز پانے والی چوتھی پاکستانی خاتون بن گئیں. ان سے پہلے یہ ایوارڈ بیگم ریانہ لیاقت علی خان, سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور ملالہ یوسف زئی کو دیا جا چکا ہے.
दिसंबर 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर न्यूयॉर्क में आसमा जहांगीर की तरफ से यह अवार्ड वसूल किया उनकी साहबजादी मुनीज़ जहांगीर ने, जो ख़ुद भी एक मोतबर सहाफ़ी हैं और मकबूल एंकर पर्सन है। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में लाहौर से शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़, आपने हमें ज्वाइन किया है एज एन ऑब्ज़र्वर, एज ए जर्नलिस्ट। एक साल के दौरान जब आसमा हमसे बिछड़ी, आपने सबसे ज़्यादा उनकी कमी किस मौके पर महसूस की? कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। उनकी कमी तो एक बच्चे को तो हर मौके पे महसूस होती है, मगर मुझे आजकल एक सहाफ़ी के तौर पे पाकिस्तान में ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस तरह के आपने अपनी रिपोर्ट में ज़िक्र किया, वो सिर्फ़ एक आवाज़ नहीं थी मावरा अदालत कत्ल, गुमशुदगियों, मीडिया सेंसरशिप, डिक्टेटोरियल फोर्सेस के ख़िलाफ़, मगर वो एक ऐसी खातून थी जिनको स्ट्रैटेजाइज़ भी करना आता था। बहुत सारे लोग थे जो आए और उन्होंने बयानात दिए और इनकी जद्दोजहद थी, मगर आसमा में कैसी एक ताकत थी जो बाकियों में नहीं थी। ना वो सियासी लीडर थी, ना उनके पास कोई इतना ज़्यादा उस तरीके से असर व रसूख था। बात असल में ये थी कि वो इंस्टीट्यूशंस बनाने में यकीन करती थीं। जिस तरह के आपने रिपोर्ट में बताया कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की बुनियाद उन्होंने रखी, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स उन्होंने रखी, और वो ये समझती थीं कि अगर अमन आना है और अगर इंसानी हकूक़ को आपने सैर फहरस्त रखना है, तो आपको सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना होगा, आपको पाकिस्तान के बाहर जाके भी उन फोर्सेस के साथ और उन राइट्स मूवमेंट के साथ आपने हाथ मिलाना होगा जो आपकी तरह सोच रहे हैं। और मैं समझती हूँ, मैं आज उनको इसलिए मिस करती हूँ क्योंकि मैं और आप रोज़ सुनते हैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, और मुझे उनकी आवाज़ आती है। वो हमेशा ये कहती थी कि नेशनल सिक्योरिटी एक मिथ है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो अपनी स्टेट को ओन करते हैं, स्टेट अपने लोगों को ओन नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ जहांगीर हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने और अब इस ओहदे पर शहबाज शरीफ को बरकरार रखने या हटा देने की कशमकश ने पार्लियामेंट में कानून साजी का पहिया जो जाम था मजीद जाम ही रखा है, और ये एक बाकायदा बहरान बन रहा है। कौमी असम्बली का क्योंकि बुनियादी काम ही कानून साजी है, लेकिन कायमा कमेटी ना बनने की वजह से 6 माह के दौरान कौमी असम्बली से कोई नया कानून मंजूर नहीं हो सका है और 6 माह गुजर गए हैं। सूरत हाल इतनी गंभीर है कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद और PTI के रहनुमाओं के बाद परसों वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी सवाल उठा दिया कि दुनिया की कैसी जमहूरियत है जहाँ जेल से पार्लियामेंट आकर एक आदमी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चलाता है, नैब को तलब करता है। और इस तरह से इमरान खान भी अब इस बहस के अंदर शामिल हो गए, मगर मुश्किल ये है, सूरत हाल ये है कि इमरान खान या PTI या हुकूमत अगर जनाब शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पोजीशन से हटाने की कोई कोशिश करती है, यकीनन ये पार्लियामेंट के अंदर एक बहरान पैदा होगा। हिज़्ब इख्तलाफ इसको कबूल नहीं करेगी और इसका मतलब ये है कि कानून साजी किसी सूरत में आगे नहीं बढ़ सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती। PTI और हुकूमत के जनाब शहबाज शरीफ को हटाने के साथ साथ वो अपोजिशन के साथ एक बड़ी जंग में मुलविस हो जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि दरअसल ये बुनियादी तौर पे जनाब शेख रशीद अहमद की पोजीशन है और ये इमरान खान और उनकी हुकूमत हर सूरत हर लहजा इसमें शामिल नहीं है। इस पूरी सूरत हाल पे हम बात करते हैं और उसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इमरान खान की काबीना के अहम वज़ीर और PTI के इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं जनाब शफ़क़त महमूद, हमारे साथ हैं, लाहौर से ताल्लुक़ है। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक और सीनियर रहनुमा, 5 साल तक स्पीकर कौमी असम्बली रहे, जनाब अयाज सादिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त महमूद साहब। पहले तो आप ये बता दीजिए कि क्या पोजीशन है इस वक्त हुकूमत की PTI की शहबाज शरीफ के चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से? देखें कामरान साहब, हमारी पोजीशन ये है कि हमने तो बड़ी फ़राख दिली से शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन बनाया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। आपको पता है कि सिंध में अभी तक उन्होंने नहीं बनाया और बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि नहीं बनाएंगे, लेकिन हमने बनाया। हालांकि हमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और सब कुछ था, लेकिन जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने अपनी चेयरमैनशिप को निभाया है उस पर हमें बहुत सारे एतराज़ात हैं। उन्होंने, अब आप कभी सोचें कि कभी ये मुमकिन है कि जो बंदा जिसकी कैद में है उसी को तलब करके सवाल पूछे जा रहे हैं, और फिर
ان کو نیب کو بھی طلب کیا, پھر سعد رفیق صاحب کو کہا کہ جی ان کو بھی بلانا ہے تاکہ وہ بھی نیب کو اجرا کر سکے, ان کو بھی ممبر بنانا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ تھی, اور میں تو کہوں گا کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن شپ ہے, ان دونوں کو ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کیا ہے. تو شوکت محمود صاحب, اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ آپ کی پوزیشن اب چینج ہو گئی ہے اور یہ ایکسپیرینس صحیح نہیں رہا اور اس کو اب ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانا یہ غلطی تھی آپ کی. کیا اب آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ نہیں, ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کرنا ہے, یہ ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں تشویش ہے جس طریقے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو استعمال کیا جا رہا ہے, بالکل اس کے بارے میں تشویش ہے. اور ایون ان دا نیشنل اسمبلی کئی چیزوں پہ چیزیں طے ہوتی ہیں, کہا جاتا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ جس دن اسد عمر صاحب نے اپنا بجٹ کا حصہ پیش کرنا تھا, منی بجٹ کہہ لیں, تو اس دن یہ طے پایا تھا کہ کیونکہ آج ایک بجٹ آ رہا ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں. شفقت محمود صاحب, ایاز صادق صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک عام آدمی بھی, یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے کہ بھئی ہمیں اعتراض یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے نیب کے, اور نیب میں ان کا کیس چل رہا ہے اور ان کے معاملات ہیں, وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین سے اسی نیب کو بلائیں, اس کو گرل کرے. تو یہ بات جو ہے نا, یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے, یہ ایک مناسب عمل نہیں ہے. یہ ان کا سب سے بڑا اعتراض ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب انڈر انویسٹیگیشن بھی رہے اور نیب کو گرل بھی کریں, یہ مناسب بات ہے؟ کامران خان صاحب, میں تو حیران ہوں ان کی وزڈم پہ, پی ٹی آئی والوں کی وزڈم پہ, نیازی صاحب کی وزڈم پہ, شیخ رشید صاحب کی اور شفقت محمود صاحب کی وزڈم پہ بھی مجھے حیرانگی ہو رہی ہے. میں 2008 میں ممبر تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نیب کا اور ایف آئی اے کا ایک ریپرزنٹیٹیو ہمیشہ آتے ہیں. اور جب یہ میٹنگ جو شہباز شریف صاحب کنڈکٹ کر رہے ہیں اس میں پوری نیشنل اسمبلی کی میڈیا بیٹھی ہوتی ہے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا سٹاف بیٹھا ہوتا ہے, جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر اور جو منسٹری کے افسر ہوتے ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں, اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزنٹیٹیو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اگر وہاں کوئی ایسی بات ہوئی تو وہاں کیوں نہیں ریز کی گئی, اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی اور ریز کی گئی, وہاں جتنے کام ہوئے ہیں وہ سب کنسنسس سے ہوتے ہیں, کوئی ایک ایشو نہیں ہوتا جو کنسنسس کے علاوہ ہو. اور اگر انہوں نے کوئی بات کی تھی تو جو گورنمنٹ کے ممبر اس کو آبجیکٹ کر سکتے تھے کہ آپ نیب کی گرلنگ کر رہے ہیں. نہ میڈیا میں کور ہوا, نہ کسی ممبر نے اعتراض کیا. اور یہ بار بار یہ شفقت محمود صاحب بھی بھول رہے ہیں کہ ایف آئی اے اور نیب نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, یہ پیراز سیٹل کرنے کے لیے ہوتا ہے, جو آڈٹ پیراز ریز ہوتے ہیں منسٹریز کے اگینسٹ آڈیٹر جنرل کے دفتر سے, جس میں کئی سیٹل ہو جاتے ہیں, کئی انکوائری کے لیے چلے جاتے ہیں, اور ڈیفرنٹ اس کے اوپر انسٹرکشن دی جاتی ہیں, اور جتنی انسٹرکشن دی جاتی ہیں وہ یونینمس دی جاتی ہیں. تو اس لیے میں تو حیران ہوتا ہوں جب اتنے سینئر. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اور آپ کا اعتراض یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ تھی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈسپلن نہیں دیکھنے میں آ رہا ہاؤس میں, اور نعرے لگ رہے ہیں اور پھر تقریر نہیں کرنے دیتے وزیروں کو. مگر ایسا کلاس روم ڈسپلن کہاں ہوتا ہے پارلیمنٹس میں؟ نہ پاکستان میں ہوتا تھا, نہ جب آپ تھے اپوزیشن میں ایسا ہوتا تھا, نہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے. یہ کس قسم کا ڈسپلن آپ پارلیمنٹ میں انفورس کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر یہ ڈسپلن نہیں ہوگا تو آپ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں مانیں گے. یہ بات سمجھ سے باہر ہے. نہیں دیکھیں کامران صاحب, بات یہ ہے کہ ہم نے 5 سال بالکل اپوزیشن کی ہے, اور ہم نے تو پارلیمنٹ کو ایک سٹیج پہ آ کے خیر بات بھی کہہ دیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی نواز شریف کی جو آن دا ریکارڈ سٹیٹمنٹس تھیں, ایز پرائم منسٹر سٹیٹمنٹس تھیں, جب وہ تقریر کرتے تھے, ہم نے کبھی ان کو نہیں ٹوکا. لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ جو پہلی تقریر عمران خان صاحب کر رہے تھے اس میں بھی رکاوٹ ڈالی, اس میں بھی شور شرابہ کیا. شور شرابہ کرنے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے. بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ اس دن کا جو بھی ایجنڈا ہے, جو بھی سلسلہ ہے, اس کے بارے میں آپس میں گفتگو ہوتی ہے اور کچھ چیزیں طے پاتی ہیں. اور یہ بارہا انہوں نے کیا ہے کہ جو چیز طے پائی ہے اس سے ہٹ کے جا کے اس کو جو بھی اگریمنٹ ہوا تھا اس کو بریک کیا ہے. اور جہاں تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا تعلق ہے, دیکھیں وہ تو ایک بالکل ہی اتنی بڑی زیادتی تو میرا خیال ہے ہمارے پہلے کبھی نہیں ہوئی, کیونکہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ چودھری نثار بھی
چیئرمین رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے, خورشید شاہ بھی رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ اگر ایک نیب کے ملزم ہیں تو آپ نیب کو طلب کر لیں, جو یعنی کہ جو آپ کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہا ہے, جس نے آپ کو اریسٹ کیا ہوا ہے, اسی کو آپ بلا کے تنبیہ کر رہے ہیں اور برا کہہ رہے ہیں اور اس طرح. تو یہ تو میرا خیال ہے کسی بھی پارلیمنٹ کے نظام میں نہیں ہے, اور یہ تو بالکل مس یوز ہے. لیکن ایاز صادق صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں کوئی بات طے ہو گئی, میں نے پوچھا شفقت صاحب سے کہ دنیا بھر میں نعرے لگتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں, پارلیمنٹ میں ایک راؤڈیزم نظر آتا ہے, لیکن کیوں انسسٹ کر رہے ہیں آپ کہ ایک ڈیکورم برقرار نہ رہے, ایک ڈسپلن کوئی برا نہ رہے, جو ہے وہ گتھا ہو رہا ہے, پچھلے 5 سال ہوتا رہا ہے, لیکن ایک نئی ابتدا ہو جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ کامران خان صاحب, اس دن جو احتجاج ایکچول ایشو جو ہے نا وہ یہ ہے, اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کا ایشو ہے. انکمپٹنس اور ان ایکسپیرینس جو ہے نا, اس میں ابھی تک یہ لوگ کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکے. ہمیں ڈائریکشن دیں, میں کہتا ہوں 6 مہینے میں نہیں کام ہو سکتے, مگر ڈائریکشن تو دیں کہ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جس دن اسد عمر صاحب کی تقریر ہوئی, ہم نے اپنی کرسیوں پہ کھڑے ہو کے احتجاج کیا. ہوا کیا, نیازی گو کے نعرے لگ گئے اور علیمہ باجی کا نام لیا گیا, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک بجٹ اناؤنس ہوا ہو اور بجٹ تقریر کے بعد ڈیبیٹ ہی نہ ہوا اور پروگ ہو گیا, چونکہ نیازی صاحب کی ایگو سامنے آ گئی. اب میں بتاتا ہوں ان کو 2 چیزیں, اگر آپ کے پاس نہیں ہے میں آپ کو کلپس بھجواؤں گا. مفتاح اسماعیل کی آخری تقریر بجٹ سپیچ جو تھی, ان کے ممبران کہاں پہ کھڑے ہوئے وہ ویڈیو نکلوا لیجئے. شیرین مزاری صاحبہ, مجھے تو ڈر تھا کہ ان کا کہیں ٹکر نہ ہو جائے, سروں کی ٹکر نہ ہو جائے مفتاح اسماعیل صاحب سے, اتنی قریب تھیں. پھر یہ بھول گئے ہیں کہ یہ لوگ تو سپیکر کے ڈائس کے پاس آ کے کھڑے ہوتے تھے, ہم تو نہیں کھڑے ہوئے. وہاں رولز آف بزنس اچھالے جاتے تھے, کاغذ پھاڑ کے سپیکر کے اوپر پھینکے جاتے تھے. ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم سپیکر کو نہیں مانتے, ہم ایاز صادق ان کو کہیں گے, ہم تو سپیکر کی عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور شیخ رشید کو کنڈیم کریں گے جنہوں نے ایسے الفاظ سپیکر کے بارے میں کیے, چونکہ اب وہ ہمارے سپیکر ہیں, وہ صرف پی ٹی آئی کے سپیکر نہیں. تو یہ بھول گئے ہیں کہ 5 سال ان کا رویہ کیا. یہ تو ہر سیشن میں ڈائس کے پاس ہوتے تھے, اور جو چیزیں پھینکی جاتی نہیں, جو ہوتا تھا, ہم تو اس کو روک کے اپنی جگہ سے آگے نہیں آنا چاہتے. مگر اپوزیشن, اگر میرے پاس ایک امپورٹنٹ سوال ہے شفقت محمود صاحب, یہ بتائیے گا, یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ فرمائیے گا کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کے نمبرز جو ہیں پارلیمنٹ میں وہ بہت ہی تھن میجورٹی ہے آپ کے پاس, اپوزیشن کے ساتھ آپ کو کوئی ایگزسٹ کرنا ہے, پارلیمنٹ نے تو لا میکنگ کرنی, لیجسلیشن کرنا ہے, قانون بنانا ہے, 6 مہینے گزر گئے ہیں, اپوزیشن کو لیے بغیر, اسٹینڈنگ کمیٹیز فعال ہوئے بغیر یہ قانون سازی نہیں ہو سکے گی. کیسے آپ کام چلے گا اگر آپ اسی طرح سے ٹیک آن کرتے رہیں گے اپوزیشن کو, کہ شہباز شریف کو اگر آپ ہٹوا دیں گے تو پھر کیا پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی چلے گی کیسے؟ تو آپ کو ایگزسٹ کیے بغیر ایگزسٹ کر سکتے ہیں, مطلب یہ کیسے ممکن ہوگا شفقت صاحب, یہ تو بتائیے نا. دیکھیں ہم نے کو ایگزسٹنس کی کون سی کمی ہے جو رہ گئی, ہم نے پی ایس سی کا چیئرمین بنا دیا, ہم نے اس کے علاوہ جتنی بھی کمیٹیز تھیں اس سلسلے میں ان کے ساتھ بہت زیادہ جو بھی مانگا آ گیا ان کو وہ دے دیا. اس کے علاوہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ہمارے کئی ممبران سمجھتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو ٹائم دیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. ہمیں تو کبھی ایاز صادق نے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا, مجھے 5 سال میں اسمبلی پہ رہا, ہارڈلی کوئی چند منٹ بولنے کا موقع دیا. ایاز صادق صاحب آپ کی باری ہے, اب آپ بتائیے, آپ نے بولنے کا موقع نہیں دیتے تھے, آپ نے شفقت محمود صاحب کو بھی بولنے کا موقع نہیں دیا, ابھی آپ پہ الزام لگایا شفقت محمود صاحب نے. کامران صاحب, میں نے ایک اسپیکر صاحب کو خط لکھا ہے اور میں نے کہا ہے کہ جی مجھے سارا ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے کہ کس پارٹی کو کتنا وقت دیا گیا. اب صرف 6 بجٹ سیشن اگر لے لیں گے, جتنا ایلوکیٹڈ ٹائم تھا پی ٹی آئی کا, اگر اس سے زیادہ نہ دیا گیا ہو تو چور کی سزا میری. آخری میں پورا ٹائم, اس سے پہلے زیادہ ٹائم ان کو دیا گیا اور گورنمنٹ کا ٹائم کٹ کر کے دیا گیا. اور شفقت محمود صاحب
میں نکال کے دکھا دوں گا آپ کو کہ کتنی دفعہ آپ نے کیا, کتنی دفعہ آپ ٹرپس پہ باہر گئے اور کتنی دفعہ آپ نے وہاں پہ بولے ہیں. یہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے, ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کا بھی یہ دیا جا سکتا ہے. وہ میرے پاس سارا ریکارڈ ہے. یہ کہہ دینا کہ ہمیں نہیں دیا جا رہا تھا اسپیکر کو پریشرائز کرنے کے لیے, یہ غلط بات ہے. یہ اپنے اسپیکر کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. یہ ابھی تک کنٹینر سے نہیں اترے, ابھی تک یہ اپوزیشن موڈ میں ہے چونکہ ان سے کام نہیں چل رہا. اب یہ چاہتے ہیں کہ اٹینشن ڈائیورٹ کی جائے, ادھر ادھر کی جائے. ان کا تو کام ہونا چاہیے کہ ٹھنڈے ہو کے ہماری باتیں سنیں اور اپنی لیجسلیشن کریں اور اپنا کام کریں. اچھا میں پوچھ لیتا ہوں اپوزیشن ہے جو حکومت گرانا نہیں چاہتی, ہم گرانا نہیں چاہتے. شوکت محمود صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اپوزیشن پہ آپ کا, آپ کی پارٹی اسپیکر پہ آپ کی پارٹی کا پرائم منسٹر کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کے الائی ہیں, کیبنٹ منسٹر ہیں, وہ تو اسپیکر کو ایک منٹ بھی نہیں بخشنے کے لیے تیار ہیں. ان کے لیے تو انہوں نے بڑی مشکل صورتحال کر دی ہے. آپ بتائیے کہ کیا اسپیکر پہ آپ کا موقف ہے؟ پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اسد کیسر صاحب ہمارے تقریباً فاؤنڈر کارکن ہیں, وہ ہمارے سینئر لیڈر ہیں پارٹی کے, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. وہ بڑے ایک تہذیب سے اور ایک بڑی ڈگنیٹی سے ہاؤس کو چلا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جتنا انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہاؤس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے, اس طریقے سے بہت ہی کم. اگر ایاز صادق سے مقابلہ کریں تو ایاز صادق تو ہر وقت حکومت کی سائڈ لیتے تھے. یہ تو انہوں نے تو بالکل کوشش کی ہے کہ ایک غیر جانبدارانہ ایاز صادق صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ اپنا مقابلہ اگر اسد قیصر سے کریں تو؟ اسد کیسر صاحب بہت اچھے انسان ہیں, ان کی نیت اچھی, ان کی کوشش ہے, مگر حکومت ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. اور میں ان سے یہ کہوں گا, شفقت محمود صاحب سے ذرا اپنے ممبروں کی جو آخری تقاریر تھیں وہ ذرا سن لیں کہ انہوں نے کیا میرے بارے میں الفاظ کیے, بلکہ صرف آپ کے ممبران نہیں, انٹائر اپوزیشن نے کیا بات کی ہے. اور یہ تاریخ جج کرے گی کہ میں نے ان کو موقع دیا تھا یا نہیں دیا تھا. اور اسد کیسر صاحب کے بارے میں جو شیخ رشید صاحب نے گفتگو کی ہے وہ بہت غیر مہذبانہ ہے, اور اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے انٹائر اپوزیشن اسد کیسر صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پوری پی ٹی آئی کو اور خاص طور سے نیازی صاحب کو شیخ رشید صاحب چلا رہے ہیں, اور وہ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, یہ اسد کیسر صاحب اور میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے ضرور انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب ایاز صادق. جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان نے بالآخر فیصلہ کر لیا ہے کہ آئی ایم ایف میں جانا ہے, آئی ایم ایف کا پیکج لینا ہے. 3 کلیدی وزراء نے پچھلے 24 گھنٹے میں اس بارے میں غیر مبہم اعلان کیا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بالآخر وزیراعظم عمران خان حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف سے پیکج لینا ہے, اور یہ ابہام جو پچھلے 6 مہینے سے جس کا سامنا کر رہی تھی ان کی حکومت, اس کو عبور کر لیا ہے. بالآخر اس کا فیصلہ کل ہوا دبئی میں, جب وزیر اعظم عمران خان کی آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹین لیگارڈ سے ایک تفصیلی ملاقات ہوئی, جس میں جناب عمران خان کی پوری معاشی ٹیم بھی موجود تھی. جس کے بعد اب باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کا پروگرام لے رہا ہے, پاکستان اس پروگرام میں شامل ہوگا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان کی جو بہت ہی کڑی مجبوریت تھی شاید وہ اب دور ہو گئی ہیں یا دور ہوتی نظر آ رہی ہیں. پچھلے 24 گھنٹے میں جناب عمران خان کے 3 اہم ترین کابینہ کے وزراء نے اس بات کا باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہا ہے, اور اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں اور تقریباً ہو بھی چکی ہیں. اچھا ایگریمنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے اور ان کے جو فرق تھا اس کے اندر کمی آئی ہے, آئی ایم ایف نے اپنی پوزیشن بدلی ہے, تو وہ ہو جائے گا. تو ہم اگر اپنے صحیح اقدامات کریں گے, صحیح فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی معیشت اٹھے گی. اور اگر یہ ہوتا بھی ہے, لگ رہا ہے کہ ہم قریب آ گئے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا, تو اس وقت اگر ضرورت ہے وہ کر بھی لیں, لیکن انشاءاللہ تعالی اس کو آخری معاہدہ بنانا ہے, اور وہ آخری ہوگا جب آپ کا کاروبار بڑھے گا. پاکستان اور آئی ایم ایف ان پارٹنرشپ پہ آگے بڑھنے کا ہمارا فیصلہ ہوا ہے. انشاءاللہ ایک پروگرام ہم لے کر آئیں گے جس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم
मुल्क की मईशत को उठाएं और जो मुल्क का कमज़ोर तबका है, जो माली तौर पर जो मुश्किलात में तबका है, उसको प्रोटेक्ट भी करें। तो आज ब्रॉड प्रिंसिपल्स पर हमारा एक अच्छी पेशरफ्त हुई है और अनकरीब इंशाअल्लाह आपको मज़ीद जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो तय होती नज़र आएंगी। सिर्फ ये बात हुई थी कि हम लोग IMF प्रोग्राम में जाएंगे, बस। IMF प्रोग्राम में जाएंगे, वज़ीर तिजारत कह रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं और वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं, गोया कि फ़ैसला हो गया है। इस पर मज़ीद बात करते इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ माशी और कारोबारी उमूर के मुमताज़ बाखबर सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब। बिल आखिर पिछले 24 घंटे के अगर हम स्टेटमेंट देखें तो इसमें कोई इबाम नहीं है कि पाकिस्तान IMF से पैकेज लेने जा रहा है, और जो पाकिस्तान की मुश्किलात थी या जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी रुकावटें थी, यकीनन उसमें कुछ बेहतरी की सूरत हाल हुई होगी। जो IMF की MD से कल प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, इसी वजह से अब ये वज़ीर ख़ारजा भी, वज़ीर तिजारत भी और वज़ीर ख़जाना सब कह रहे हैं कि अब हम IMF का प्रोग्राम ले रहे हैं। जी शुक्रिया कामरान साहब। इसमें मैं थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है जो ओवरऑल एक पिक्चर बिल्ड हो रही है पिछले 24 घंटों में। देखिए, हमने IMF में जाने का जो असूली फ़ैसला था वो अक्टूबर 2018 में कर लिया था। उसके बाद IMF की एक टीम पाकिस्तान आती है, आप जानते हैं। वो टीम 20 नवंबर 2018 तक पाकिस्तान में रहती है और उस दौरान कोई एग्रीमेंट जो है स्टाफ लेवल का वो नहीं होता। और पिछला जो आप लास्ट मंडे है उसमें जो इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग थी, उस मीटिंग के दौरान असद उमर साहब ने ये फरमाया था कि IMF की जो मौजूदा शराइत हैं वो पाकिस्तान के लिए इन हालात में काबिल कबूल नहीं है। उससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हर तरह का जो बोझ है वो इकॉनमी पे भी पड़ेगा और लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। अब आ जाते हैं ये जो मीटिंग कल हुई है। देखिए, जब MD और एक प्राइम मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होती है उसमें जो निटी ग्रिटीज़ होती हैं, जो टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, वो तय नहीं पाती। एक बात। दूसरा, वज़ीर ख़जाना साहब फरमा रहे हैं कि IMF ने अपनी पोजीशन चेंज की है। कर्ज़े की ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान को है। पाकिस्तान जो है वो एक वीक पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है और IMF ने एक बहुत हार्ड पोजीशन ली हुई है। अगर हम मिसाल के तौर पर कल भी इस चीज़ पे हम ये अनाउंस कर देते हैं कि हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, तो उस अनाउंसमेंट के दरमियान और IMF का जो बोर्ड का अप्रूवल है उसके दरमियान 1.5 से 2 माह का जो है वो वक्फा होगा। वो वक्फा इसलिए होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी के जो हालात हैं और जो 2 सप्लीमेंट्री बजट्स हमने लिए सितंबर 2018 में और अभी जो फरवरी जो अभी एक आया है मिनी बजट, अभी इन्होंने जिसको ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, इन दोनों के जो इसमें मैयज़ लिए गए उससे IMF इतना खुश नहीं है। तो IMF ये चाह रहा है कि एक फॉर्मल प्रोग्राम होने से पहले पाकिस्तान एक ऐसा कंक्रीट प्लान दे जो इस बात को इंश्योर करे कि जो प्रोग्राम साइन होगा वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। शहबाज साहब, ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी सही है, मगर उसके साथ साथ ये बात भी, उसकी भी हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि IMF की जो टेक्निकल डिटेल्स या टेक्निकल प्रोग्राम या नेगोशिएशन होती है वो अपनी जगह होती है, मगर इसमें बैनुल अक़वामी और जो इंटरनेशनल सफारतकारी होती है और जो जियो स्ट्रेटेजिक इशूज़ होते हैं वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है अफगानिस्तान में और उसके बहुत ही US में ब्रॉड रिकग्निशन सामने आ रही है ओवरऑल, और ज़ाहिर है कि उनका अपना एक इन्फ्लुएंस है। इससे पहले हमने कई बार देखा है कि IMF प्रोग्राम के में वेवर्स देती है, कंडीशंस सॉफ्ट कर देती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो IMF की पहली पोजीशन थी आज भी वही पोजीशन हो, कल भी वही पोजीशन बरकरार रहे। जब हम कह रहे हैं कि हमारा उनका गैप कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बेहतरी आई है उनके परसेप्शन में भी और हमारी अंडरस्टैंडिंग में भी। कामरान साहब, आपका जो बुनियादी नुक्ता उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं और उसमें अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का एक मस्बत रोल है, उससे एक उम्मीद की जा रही है कि ओवरऑल जो एक सिचुएशन है वो चेंज होती है। स्टाफ लेवल और जो स्टाफ लेवल एक है जिसको एक यहाँ पे एक रेजिडेंट रेप है उनको वो हेड कर रही हैं और उनका जो मिशन चीफ है वो उस डील को तय करता है। अब ये तो हो सकता है कि IMF पाकिस्तान को पहले कह रहा था कि आप मिसाल के तौर पर बिजली की कीमतों में 50% मजीद इजाफा कर दें। अब वो ये तो नहीं हो सकता ना कि वो कह दे कि बिल्कुल इजाफा ना करें, वो ये कह देगा कि 15 से 20% मजीद इजाफा कर दें। दूसरी उनकी जो एक अहम डिमांड थी वो ये थी कि आपको एडिशनल रेवेन्यू मैयज़ लेने हैं, जिसका हुकूमत पाकिस्तान ने खुद एक स्टेज पे इंदिया दिया था कि जो तकरीबन 180 से 190 अरब रुपए के लेने हैं। तो क्या 180-190 अरब रुपए की बजाय ये तो हो सकता है कि वो 100 अरब के फिर भी आपको जो नए टैक्स मैयर्स की वो बात करें। मैं सिर्फ ये मिसाल दे रहा हूँ, एक्यूरेट नंबर्स नहीं दे रहा। इसका मकसद ये है कि आपको एक नया सप्लीमेंट्री बजट लाना पड़ेगा या
آپ جو ابھی آپ کا فائنانس بل پارلیمنٹ میں جو ابھی پاس نہیں ہوا، اس کا جو اسمبلی کا سیشن اگلا ہو رہا ہے، اس میں فردر آپ اس میں امینڈمنٹ لانے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، تو کیا حکومت ایڈیشنل ریونیو میئرز لینے کے لیے تیار ہو گئی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اگر ہم بجلی قیمتیں بڑھانے کو تیار ہیں، اگر ہم نئے ٹیکسز لگانے کو تیار ہیں، اگر ہم جو ایکسچینج ریٹ کی جو پالیسی ہے اس کو ہم فری فلوٹ کی طرف لے کے جانے کو تیار ہیں. شہباز صاحب یہ تو کہیں بات نہیں ہوئی کہ ہم فری فلوٹ پہ چلے جائیں گے، اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان کا گیپ ختم ہو گیا ہے، اور ہم ایک طرف سے فری فلوٹ بھی ایگری کر رہے ہیں. ہم یہ بھی ایگری کر رہے ہیں کہ ہمارا ڈالر جو ہے ہمارے پاس 170 یا 175 روپے کا ہو جائے، جو کہ فری فلوٹ پہ آؤٹ آف کوشچن نہیں ہے، اور پھر بھی ہم IMF کا پروگرام لے رہے ہیں. کنسیویبل نظر نہیں آتا. مطلب میرے پاس ایگزیکٹ ڈیٹیل نہیں ہے کہ MD سے کیا بات ہوئی ہے، مگر لاجک میں یہ بات کہیں سیٹ نظر نہیں آتی کہ پاکستان نے فری فلوٹ بھی ایگری کر لیا ہے، پاکستان نے 4% ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی بڑھانا، شرح سود بھی بڑھانا بھی ایگری کر لیا ہے، اور اس شرط پہ 6 مہینے انتظار بھی کیا ہے. تو مطلب مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے بات. میں آپ سے بالکل اتفاق کر رہا ہوں. میرا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ اگر ہم نے یہ ساری شرائط مان لی ہیں تو پھر صبح اگلے ہفتے جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا، اور 1.5 سے 2 ماہ میں جو اس کے ایگزیکٹو بورڈ سے اس کا اپروول ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ابھی ہمیں وہ جو ہے ان سائٹ میں نظر نہیں آ رہی. ابھی ہم کو بہت سفر طے کرنا ہے. اس میں جو ہمارے پاس اگر آفیشیلی کوئی چیز اویلیبل ہے، جو IMF کی کل کی پریس ریلیز تھی، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، ڈیسائسو ایکشنز، کہ آپ نے پاکستان نے ڈیسائسو ایکشنز لینے ہیں. یہ اس کانٹیکسٹ میں آیا ہے کہ ہمارے جو 2 پچھلے سپلیمنٹری بجٹس تھے اس میں IMF کو وہ ڈیسائسو ایکشنز نہیں لے رہے. نومبر 2018 میں جب ہمارے IMF کے ساتھ مذاکرات ٹوٹے تھے تو اس وقت ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ 80% پاکستان اور IMF کا جو ہے درمیان معاملہ طے پا گئے ہیں، اور باقی جو 20% معاملات ہیں وہ جنوری 2019 میں طے پا جائیں گے، اور 15 جنوری کو ٹینٹیٹیولی جو IMF کا بورڈ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا کیس چلا جائے گا. وہ نہیں ہوا. آج بھی جو جھگڑا ہے وہ 20% کے اوپر ہے. وہ جھگڑا بنیادی طور پر ہے کیا؟ IMF پاکستان سے جو بھی مطالبات کر رہا ہے، پاکستان ان پرنسپل ان کے ساتھ ایگری ہے سوائے فری فلوٹ ایکسچینج ریٹ کے اوپر. فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے IMF کہہ رہا ہے کہ یہ بہت سارے اس میں جو اقدامات ہیں فوری طور پر کریں، اور کچھ جو ہے 2019 اور 20 کا جو بجٹ آئے گا مئی جون میں اس میں کریں. پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا جو پیس ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو 3 سے 4 سال پہ میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان IMF کے سامنے یہ رکھ رہا ہے کہ آپ ٹارگٹس ہمیں بتائیں، ہمیں کدھر جانا ہے، جو کہ ہم اور آپ کی کنورجنس ہے، کیونکہ ٹارگٹس پہ کوئی دونوں ملکوں میں شاید اتنا گیپ نہیں ہے کہ ہم نے کتنا ڈیفیسٹ کم کرنا ہے، ہم نے کتنا ریونیوز کرنے، وہ تو میرے خیال میں، لیکن ہمیں ٹارگٹ دیں اور اس کے لیے ایک ٹائم دیں، اور پھر ہمیں راستہ طے کرنے دیں. اور اگر ہم نہیں کر پائیں تو پھر ہم آپ سے یہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ پھر ہم جو میجرز ہمیں کرنے ہیں وہ ہم لیں گے، لیکن ہمیں راستہ تو دیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ٹارگٹس ہی آؤٹ ہو جائیں اور ہم بالکل ہی کہ ہم کسی دوسرے ہی راستے پہ نکل جائیں. تو آئی تھنک یہاں پر وہ گیپ ہے جو کہ پورا ہونا ہے، اور شاید دونوں طرف اس کی گنجائش موجود ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہ اس کو بیچ کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. جی کامران صاحب، جو اہداف کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. بائی اینڈ لارج دونوں پارٹیز کا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کائنڈ آف ایگریمنٹ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو آج سے 3 سال کے بعد کہاں کھڑا ہونا ہے. آپ کا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ 3-4% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ 3 سال بعد 1 سے 2% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے حکومت پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان مارکیٹ میں ڈالر نہیں پھینکے گی. ان اہداف کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا کس بات کے اوپر ہے؟ جھگڑا اس بات کے اوپر ہے کہ وہ جو آپ نے 3% جو بجٹ کا خسارہ کم کرنا ہے وہ آپ پہلے 2 سال میں کریں گے یا اس کو 3 سال میں کریں گے، اس کے اوپر جھگڑا ہے. اور یہ جھگڑا وہی ہے، یہ وہی جھگڑا ہے جو نومبر 2018 میں بھی یہی جھگڑا تھا. ہم اس چیز سے بالکل ڈینائی نہیں کر رہے. حکومت پاکستان کی شاید یہ پالیسی بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیا جائے. ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری نیت بھی ٹھیک ہے، اور ہم نے بغیر IMF کے پروگرام میں جائے ہوئے 32% آپ کے روپے کے ڈی ویلیو کر دیا ہے. جو شرح سود ہے اس میں کوئی 4.5% اضافہ ہم کر چکے ہیں. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر چکے ہیں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر چکے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت نظر آ رہا ہے، جو انہوں نے فائنانس بل جو انہوں نے پارلیمنٹ میں انہوں نے پریزنٹ کیے ہیں، اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کنسولیڈیشن کی نہیں ہے. سب سے بڑا اختلاف اس کے اوپر ایک یہ بھی ہے. بہت بہت شکریہ. شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے IMF کی ایک بڑی شرط یہ ہے کہ پاکستان کی قومی کارپوریشنز جو کہ سالانہ 1000 ارب روپے سے زیادہ پاکستان کے خزانے کا کھا جاتی ہیں، ان میں اصلاحات کریں، ان کو پرائیویٹائز کریں، جلد اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. 6 مہینے گزر گئے ہیں موجودہ حکومت کو، باتیں تو بہت کی ہیں مگر حالات جو کہ تو موجود ہیں، اور 6 مہینوں میں اس حکومت کے یہی کارپوریشن تقریباً 550 ارب روپے خزانے سے نکل چکی ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد.
ویلکم بیک. وقفے سے قبل ہم ذکر کر رہے تھے IMF کا, IMF کی شرائط کا, مطالبات کا, اور IMF کی جن شرائط کا ذکر ہوتا ہے وہ تو عام طور پہ آپ نے سنی ہے, مگر ایک وہ شرط جس کا عام ذکر ہم نہیں سنتے وہ IMF کا اصرار ہے کہ پاکستان اپنی قومی کارپوریشنز میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرے, ان کارپوریشنز کو اور ریاست کے تحت چلنے والے ان اداروں کو پرائیویٹائز کرے, کیونکہ یہ ریاست کا کام نہیں ہے اور ریاست اس سلسلے میں بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. یہ وہ مطالبہ ہے, IMF کی وہ شرط ہے جو بہت سارے پاکستانی جو کہ ان شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں, ماہرین, ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی حکومتیں دراصل ان اداروں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں, اور یہی وہ بیوروکریسی بھی ہے جو کہ دراصل ان قومی کارپوریشنز کو اور اس طرح سے ان کا ایک کردار بن گیا ہے. PIA, وابڈا, پاکستان ریلوے اور اسٹیل مل سمیت پاکستان کی دراصل 190 قومی کارپوریشن ہیں جو سالانہ تقریباً 100 ارب روپے خزانے کا ہڑپ کر جاتی ہے, اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو پاکستان مسلسل سہ رہا ہے. PTI کی حکومت کو 6 ماہ مکمل ہونے کو آئے ہیں, یعنی کہ PTI کی حکومت کو ابھی تک سرکاری کارپوریشن میں تقریباً 550 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے, یعنی کہ صرف اس حکومت میں, کیونکہ ابھی تک کسی سرکاری کارپوریشن میں کسی قسم کی کوئی بہتری کے لیے کوئی مروجہ, کوئی بہترین پروگرام نہیں آیا ہے, اس لیے وہ نقصانات جاری ہیں, اور اس حکومت کے دوران بھی یہ 550 ارب روپے یہ قومی کارپوریشنز کھا چکی ہیں. ستمبر 2018 تک قومی کارپوریشن 1360 ارب روپے کے قرضے اور واجبات میں دبی ہوئی تھی, جبکہ اس کے علاوہ اس وقت سے PIA, پاکستان اسٹیل اور پاکستان ریلوے کے مجموعی نقصانات 1020 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں, جبکہ ان قومی کارپوریشنز پر 354 ارب روپے کے غیر ملکی قرضے بھی ہیں. پاکستان اسٹیل کے نقصانات اور واجبات 480 ارب, PIA کے مجموعی نقصانات 400 ارب, PIA پر قرضے اور واجبات 145 ارب, وابڈا پر کل قرضے اور واجبات 132 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں. پاکستان ریلوے کا مجموعی خسارہ 140 ارب روپے ہے. تحریک انصاف کی حکومت کے اس خسارے میں چلنے والی قومی کارپوریشنز کو سدھارنے کے لیے 500 ارب سے پاکستان سرمایہ کار کمپنی کی تشکیل کا آئیڈیا پیش کیا تھا آتی ہی جناب اسد عمر نے, مگر ہنوز ابھی تک سمجھے کہ ہنوز دلی دور است. وزیر اعظم عمران خان نے بھی بتایا تھا کہ مہاتیر محمد کے ملائیشیا ماڈل کے مطابق قومی کارپوریشن کا خسارہ کم کریں گے اور ان کی کارکردگی کو بہتر بنائیں گے. ہم نے 2 ماڈل سٹڈی کیے تھے, ایک سنگاپور کے اور ایک ملیشیا کے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو ساروں کو ایک ہولڈنگ کمپنی میں لے لیا, سارے گورنمنٹ کارپوریشنز کو, اور ان کو مکمل طور پہ ایک اس طرح پرائیویٹائز بھی نہیں کیا اور ان کو چلایا پروفیشنلی. تو ہم نے یہ ایک ہولڈنگ کمپنی میں لے کے ان سارے اداروں کو پروفیشنلی چلانا ہے, اور وہ پروسیس میں ہے, اس کی لیگل امپلیکیشنز تھی, تھوڑا ٹائم لگا. یہ PTI کے بڑوں کا ہمیشہ سے کہنا ہے کہ پاکستان کی قومی کارپوریشنز کا ان کے نزدیک یہ علاج ہے, یہ وہی علاج ہے جو اسد عمر نے بھی, وزیر خزانہ جناب اسد عمر نے بھی ہمارے ایک گزشتہ پروگرام میں اس کو ایکسپلین کیا تھا. ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس آئیڈیل سچویشن کا انتظار نہیں کرنا, ہم نے ان اداروں میں جو خسارہ ہو رہا ہے اور یہاں پر جو کمزوریاں ہیں ان کو پہلے دن سے پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے لائن منسٹریز کے چنگل سے آزاد کرانا ہے ان سب اداروں کو, ان کو سب ڈالنا ہے ایک ویلتھ فنڈ کے نیچے جو ٹیماسک لی کوان یو نے کیا تھا اور ملیشیا میں مہاتیر محمد نے خزانہ انویسٹمنٹ کمپنی بنائی تھی, اسی ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے ان کے نیچے یہ ادارے کرنے, ریفارم کرنا ہے اور انہی کے ذریعے بہتری لے کے آنی ہے سسٹم کے اندر, تاکہ یہ جو خسارہ ہے اس کو ختم کیا جا سکے. پہلے روز سے ایسا کریں گے, لیکن 6 مہینے گزر گئے ہیں, اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے, اور اسے PTI کی حکومت کی ایک ناکامی بھی کہی جا سکتی ہے, اور بڑی ناکامی ہے, کیونکہ اس سے روزانہ قوم کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, اور تقریباً 3 ارب روپے کا روزانہ نقصان ہے صرف جو قومی کارپوریشنز کی مد میں قوم اٹھا رہی ہے. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ, اور اس ماڈل کو سب سے پہلے پیش کیا تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شوکت ترین. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب. 6 مہینے ہو گئے ہیں, کہا گیا تھا کہ ری اسٹرکچرنگ ہوگی, ایک امبریلا بنے گا جو کہ ہولڈنگ کمپنی بنے گی جس کے تحت یہ 190 کارپوریشنز ہوں گی, اور ان کا کام جو ہے یہ اس کو ریفارم کر دیا جائے گا. 6 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک اس کی بلیڈنگ ویسی ہی جاری ہے جیسے 6 مہینے پہلے سے جاری تھی, کوئی فرق نہیں پڑا ہے. کیا آپ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا تساہل نہیں ہے, بہت بڑی کاہلی اور بہت بڑی ناکامی نہیں ہے موجودہ حکومت کی؟ دیکھیں جی, یہ کانسیپٹ جو ہے, یہ کانسیپٹ تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہی فلوٹ کیا تھا, کیونکہ میں کیبنٹ کمیٹی آن ریسٹرکچرنگ کا چیئرمین ہوتا تھا, تو آئی ریلائز کہ
हुकूमत में ये कंपनियां रह के कभी रिस्ट्रक्चर नहीं होंगी। तो जब मैं बाहर आया तो ये फ्लोट किया गया कॉन्सेप्ट कि इसको ख़जाना और टेमासिक मॉडल पे एक होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, जिस तरह आपने कहा, और ये सारी कंपनियां उसके अंदर जाके डवटेल करें और फिर उसका जो इंडिपेंडेंट बोर्ड हो जिसके बीच में प्रोफेशनल्स होने चाहिए, ना पॉलिटिशियंस होने चाहिए, ना ही बिजनेसमैन ओनर्स होने चाहिए जो बाद में बिडिंग करें। तो वो जो है वो इन कंपनियों को देखे एज इट इज़ के भाई क्या अभी एज इज़ वेयर इज़ पे बेचा जा सकता है, किसी को रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी और किसी को मतलब है कि और बेहतर परफॉर्मेंस करके अपने पास रखा जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो मियां नवाज शरीफ को भी दिया गया था और उन्होंने इसको पहले तो सराहा फिर बाद में शेल्फ कर दिया। मुझे खुशी हुई कि इस हुकूमत ने उसको अपनाया और कहा कि ये हम हमारे मैनिफेस्टो में और हम ये करेंगे। इसमें 2-3 जो आज़मात हैं, एक तो ये है कि इसमें लॉ का चेंज करना पड़ेगा कि कई ऐसी कंपनियां जो स्टैट्यूट्स के तहत हैं और वो जो है वो उनके लिए एक मगर शौकत अली साहब, अब हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त 6 महीने हो चुके हैं इस हुकूमत को आए हुए। 6 महीने में अगर ये तमाम चीज़ें जो भी आप फरमा रहे हैं इसकी इब्तिदा हो चुकी होती, कुछ इसकी बिगनिंग हो चुकी होती, तो ये ब्लीडिंग किसी हद तक रुक गई होती। मगर ये कुछ नहीं हुआ है और ये तमाम की तमाम कॉरपोरेशन बिल्कुल उसी अंदाज की चल रही हैं जैसे इससे पहले चल रही थी। ये तो पूरा वक्त ज़ाया किया है ना, अभी तक कुछ भी इस सिलसिले में कोई ठोस पेशरफ कहीं हमें नज़र नहीं आ रही है। नहीं कामरान भाई, अगर इस बात पे अगर आप आ रहे हैं तो पहले तो इकनॉमिक प्लान इनको आने से पहले ही इनके पास होना चाहिए था। वो खैर वो नहीं है। फिर इन्होंने कहा इकनॉमिक प्लान हम नवंबर में दे देंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने 2 हफ्ते पहले कहा कि अगले हफ्ते हम फिर एक मिड टर्म इकनॉमिक प्लान देंगे, वो अभी तक नहीं आया। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी तो ये सुस्त रफ्तारी जिसको कह सकते हैं वो है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि चैलेंजेस इतने ज़्यादा इनके लिए कि इनको प्रायोरिटाइजेशन जो है उसके लिए दिक्कत पेश आ रही है। लेकिन जब तक ना आप इसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ना रिफॉर्म कर रहे हैं, ना वो होल्डिंग कंपनी काम कर रही है, ना ही कोई प्राइवेटाइजेशन का काम हो रहा है और ये 193 कॉरपोरेशन जो है वो सरकारी बाबू सरकारी ब्यूरोक्रेसी चला रही है, ये किधर से ये कि एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम एक्सेप्टेबल कह सकते हैं? ये बहुत मुश्किल, ये एक बड़ा फेलियर है। नहीं कामरान भाई, ये प्राइवेटाइजेशन तो हम बहुत दफ़ा कोशिश कर चुके हैं करने की और पिछले 5 सालों में नून लीग की 5 सालों में नवाज शरीफ तो बहुत ही फेवर में थे कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगी और वो तो कह रहे थे 2 साल में हम कम से कम 30 से 40 कंपनियां कर देंगे, तो वो तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये होगा इसी तरीके से, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसके बीच में इंडिपेंडेंट लोग अगर वो लेके आएंगे जो मैनेज करेंगे, बोर्ड होगा और वो ये डिटर्मिन करेगा कि इस किसको रिस्ट्रक्चर करना है और बेचना है, किसी को एज इज़ वेयर इज़ पे बेचना है और किसको और अच्छा करके, जैसा OGDC है, PPL है, ऐसे और इदारे हैं जिनको अच्छा करके अपने पास रखना है। तो ये डिटर्मिनेशन जो है एक इंडिपेंडेंट किस्म के लोग प्रोफेशनल जो हैं वो कर सकेंगे। अदरवाइज़ हुकूमतों के पास ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं इन्होंने तो कुछ नहीं बेचना। शौकत अली साहब, ठीक है, एक बोर्ड बनेगा, ये अभी आप 6 महीने बाद कह रहे हैं, 6 महीने पहले भी कहा था, एक बोर्ड बनेगा जो कि इस होल्डिंग कंपनी को मैनेज करेगा और फिर उसके तहत ये सारे काम होंगे। बोर्ड भी तो नहीं बन सका, आज 6 महीने हो गए, 12 लोग 10 लोग ढूंढने हैं, वो भी नहीं बन सका ना। ये देखें ना, मैं जब कह रहा हूँ फेलियर तो ये मैसिव फेलियर है ना, एक बोर्ड भी नहीं बन सका अभी तक। देखिए जी, आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि मैं 1 हफ्ते में मीडियम टर्म इकनॉमिक रोड मैप दे दूंगा। खैर उसको अभी थोड़ा ज़्यादा ही गुजर गया, लेकिन लेट्स होप कि वो जो रोड मैप देंगे उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इनिशिएटिव होगा और इसके बारे में बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं और उसका टाइम सर 6 महीने हो गए हैं। 1 महीने में 2 आदमी सिलेक्ट करते तो आज बोर्ड बन चुका होता 12 लोगों का। 1 महीने में 1.5 आदमी सिलेक्ट करते तो हो चुका होता। 6 महीने में बोर्ड नहीं बन सका है सर। कामरान खान साहब, मैंने तो बड़े घुमा के बात करने की कोशिश की है। आप चाह रहे हैं कि मैं डायरेक्टली आपको ये कहूँ कि ये काफ़ी मतलब सुस्त रफ्तारी की बात है कि 7 आदमी अगर ये नहीं ढूंढ सके 6 महीनों में तो आगे क्या होगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मीडियम टर्म प्लान देते हैं इसके बीच में इसके ऊपर भी कोई बहुत ही डेफिनेटिव प्लान होगा और एक्शन होगा।
دیکھیں 5 سال کی حکومت ہے، 6 مہینے گزر گئے، 1/10 ٹائم تو گزر چکا ہے نا. یہ کام جو ہیں یہ اتنی سست روی سے ہوں گے تو اگلے 5 سال میں تو شاید یہ ہولڈنگ کمپنی اور یہ بورڈ ہی خالی کھڑا ہو پائے گا اور یہ کارپوریشن ایسے ہی ہمارا خون چوستی رہیں گی. دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ پچھلی حکومت نے بھی IMF پروگرام میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے لاسز جو ہیں ان کو کم کیا جائے، ختم کیا جائے، بلکہ یہ ساری کمرشل آرگنائزیشنز ہیں اور ان میں پروفٹیبلٹی آنی چاہیے. اب حبیب بینک 10 بلین لاس کرتا تھا، آج 35 بلین اگر پروفٹ کرتا ہے تو ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ 45 بلین کا ہے. تو اسی طریقے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج 2% آف GDP ضائع ہو رہا ہے ان کے لاسز سے. 10 سال میں 15 سال میں اگر ان کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا جائے جس طرح حبیب بینک کو کیا گیا تو 2% کے مطلب ہے 3 سے 4% کا GDP کو کنٹریبیوشن ہوگا. تو 5% کا اس کا ایک ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے. تو ابھی بھی جو IMF والے کہہ رہے ہیں اس میں کنڈیشنالٹیز میں ایک یہ سب سے بڑی کنڈیشنالٹیز ہے کہ آپ اس پہ کیا کریں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ ابھی تک یہ میرے خیال میں لیگیلٹیز میں گھسے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے یہ کہ یار جتنے بھی کمپنیز کو یہ درست کر سکتے ہیں یار اس بورڈ کو بنائیں. لیکن ترین صاحب ایک اور بڑی مزے کا خیز بات ہے کہ ابھی نہ وہ بورڈ بنا ہے، نہ وہ کانسیپٹ پہ امپلیمنٹیشن ہوا ہے، نہ ہی وہ ہولڈنگ کمپنی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ اپنا کام شروع کر چکی. اس دوران ہمیں یہ بتایا گیا ہے، خود رزاق داؤد صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان اسٹیل کی ریسٹرکچرنگ شروع ہو گئی ہے، PIA کو پیسے ریلیز ہو گئے ہیں یا گارنٹی دے دی ہے، انہوں نے اپنی ریسٹرکچرنگ شروع کر دی ہے. ہر کارپوریشن اپنے طور پہ کھڑی ہو گئی ہے، وہ اس نے کہا جی ہم خود ہی کر دیتے ہیں. ایک میس کی سی کیفیت ہے. دیکھیں جی یہ ویسے دیکھا جائے تو یہ 3-4 لوگ ہی ہیں جو مین پلیئرز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. وہاں اسد عمر ہیں، ڈاکٹر عشرت ہیں، رزاق داؤد ہیں. تو وہ تو جو بورڈ بنے گا اس کے بیچ میں 5-6 جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں گے، 3 یہ لوگ تو ویسے بھی ہوں گے. تو اگر یہ لوگ مل کے یہ اس قسم کی ریسٹرکچرنگ ابھی انیشیٹ کر رہے ہیں تو اس میں نقصان نہیں ہے. ان کو کرنا چاہیے ضرور کیونکہ بلیڈنگ جو ہے ان کو تو کسی طریقے سے سٹاپ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. اختتام ہفتہ صدر عارف علوی سے ملاقات کی ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے. بیک گراؤنڈ بہت امپورٹنٹ ہے. سندھ وفاق سے NFC حوالے سے اپنا پورے ریسورسز اپنے پورے فنڈز مانگ رہا ہے، مگر کراچی کو شکایت یہ ہے کہ یہ ریسورسز اور یہ فنڈز پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں سندھ کے دارالحکومت میں جو سندھ کے ریونیوز میں 95% خرچ کرتا ہے، مگر کراچی کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا بلکہ کراچی سسک رہا ہے. PTI کیا کر رہی ہے، اس کی حکومت کیا کر رہی ہے، وفاقی وزیر کابینہ کے وزیر فیصل وابڈہ ہمیں بتائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے بڑا تفصیل سے ذکر کیا تھا. سندھ حکومت NFC ایوارڈ اور وفاق سے صوبائی حصے پر تو بہت کھل کر وفاق کے ساتھ اس وقت ایجیٹیٹ کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آیا جس کو ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی سامنے رکھا. وہ یہ کہ وفاق سے تو NFC ایوارڈ کے لحاظ سے حکومت سندھ اپنے فنڈز حاصل کر لیتی ہے، لیکن سب سے بڑے شہر کراچی جو کہ اس کا دارالحکومت ہے اس کا سب سے بڑا تقریباً 95% کنٹریبیوشن ہے سندھ کے محصولات میں. جو سندھ کو ریونیوز ملتا ہے، جو وفاق کو ملتا ہے 60%، مگر کراچی کے حصے کے وسائل نہ مقامی حکومتوں کو منتقل ہو رہے ہیں اور نہ ہی خود حکومت سندھ کراچی کے ترقیاتی کاموں میں کسی قسم کی اس کی کوئی دلچسپی ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی اس بے حسی کی وجہ سے ملک کا سب سے بڑا شہر مسلسل سسک رہا ہے. تشویشناک بات یہ ہے کہ کراچی کے میگا پروجیکٹ میں شامل ماس ٹرانزٹ سسٹم ہو، یعنی کہ کوئی بسوں کا نظام نہیں ہے، K4 منصوبہ ہو، پانی کا بہت اہم منصوبہ ہے، S3 منصوبہ ہو، کوڑے اٹھانے کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو، کراچی سیف سٹی پروجیکٹس ہو. برسوں سے یہ تمام معاملات کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ فرسودہ شہر نظر آتا ہے. اس حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اختتام ہفتہ جب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی تھی اور ملاقات میں ہمیں بتایا گیا کہ وفاق اور سندھ میں ورکنگ ریلیشن اور تعاون کو مزید بڑھانے کو بہتر کرنے پر کوئی بات چیت ہوئی ہے. ڈاکٹر عارف علوی اور مراد علی شاہ ملاقات میں وفاقی حکومت کے کراچی میں جاری منصوبے پر پیش رفت پر غور کیا گیا. یہ ہمیں بتایا گیا کہ خاص طور پہ کراچی میں
ٹرانسپورٹ کے ماس ٹرانزٹ منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے اور سندھ میں پانی کی فراہمی یقینی بنانے پر بھی اتفاق ہوا ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ سیاسی مسئلہ ہے. کراچی، حیدرآباد، سندھ کے بڑے شہر جو ہیں وہ مجموعی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا پولیٹیکل انٹرسٹ ان دونوں بڑے شہروں میں نہیں ہے. یہ دونوں شہر اس بے اختلاف کے شہر ہوتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی شاید اس وجہ سے پریفرنس نہیں ہے. مگر اس سال مختلف صورتحال ہوئی. کراچی نے گزشتہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کیا، بھرپور انداز میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، جس کے نتیجے میں کراچی کے ووٹ کے نتیجے میں کراچی سے ممبر ایم این اے آج صدر پاکستان ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی آج پرائم منسٹر ہیں، وفاقی وزراء ہیں اور کئی اہم وفاقی عہدوں پر اس وقت کراچی کے نامزد کردہ لوگ موجود ہیں. مگر اس پوری صورتحال کے باوجود کراچی بری طرح سے سسک رہا ہے. اس کا علاج کیا نکلے گا؟ آج ہم نے اس پہ بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے. کراچی سے ممبر قومی اسمبلی وفاقی وزیر برائے پانی جناب فیصل وافڈہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ فیصل وافڈہ صاحب. گفتگو آپ نے سن لی ہے. کراچی کے حوالے سے جو نیگلیجنس ہے وہ اپنے عروج پر ہے اور پی ٹی آئی بھی الیکشن سے ووٹ تو لے کے چلی گئی ہے مگر ایک اسپیکٹیٹر کی طرح سے نظر آ رہی ہے. کوئی ایک آدھ ملاقات ہو جاتی ہے، کوئی ایک آدھ بات ہو جاتی ہے. آپ لوگ اسلام آباد میں مصروف ہو گئے جا کے اور یہ شہر جو ہے یہ منہ تکتا رہ گیا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جس میں لگ رہا ہو کہ اس شہر کے اصل مسائل کی جانب اب کچھ ہوگا؟ تو اس شہر کا تو ابھی تک کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. پرائم منسٹر بھی ایک طویل عرصہ ہو گیا کراچی آئے بھی نہیں ہے. کامران خان صاحب دیکھیں، ہماری ریگولر بیسس پہ میٹنگ ہو رہی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ. اسپیسیفک کراچی کے اوپر گورنر صاحب آتے ہیں، فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں، ایم این ایز ہوتے ہیں اور اب ایم پی ایس بھی 2 میٹنگز میں نے دیکھے. تو اس میں بھرپور طور پہ دیکھیں ہماری ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پیر بھی بندھے، ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر تو آ رہا ہے. اور اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں کامران خان صاحب کہ ہمارے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہوگی اور اس کا انیشیٹو میں نے اپنی طرف سے پہلے لیا ہے، اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنی حکومت کی طرف سے، کہ ہم اور دینے کو تیار ہیں، آؤٹ آف دا باکس جانے کو تیار ہے تاکہ کراچی کو ریلیف ملے. اس کے اندر یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ کامران خان صاحب 18ویں ترمیم تو ایک طرف، پروونشل نیگلیجنس اور کرپشن ایک طرف، یہاں تو چھوٹے چھوٹے کام یا بڑے بڑے پروجیکٹ کو 54 سال لگ جاتے ہیں امپلیمنٹیشن پروسیس کے اوپر. اور جب انوگریشن کا ٹائم ہو تو اس کو کنٹروورسیز بنا لی جاتی ہے. تو ہم نے کہا ہے کہ جی ہمارے لیے تحریک انصاف کا آدمی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا پیپلز پارٹی کا ہے، جتنا کاف کا ہے، جتنا ایم کیو ایم کا ہے اور جتنا دیگر نون لیگ کا ہے اور دیگر پارٹیز کا ہے. ہمارے اندر پاکستانیوں کا اگر ہم ویژن لے کے چلیں، اور میری آج بھی سی ایم سندھ سے دوپہر کو 4:30 بجے بات ہوئی ہے، پرابلی سیٹرڈے کو میں ان سے مل رہا ہوں اور انہوں نے مجھے بہت ویلکمنگ وے میں، جیسے پہلے کہا تھا، انہوں نے کہا آ کے پھر بیٹھ کے کر لیتے فیصل، کچھ تم کر لو کچھ میں کر لوں، ہمیں ریلیف دے رہا ہے. تو اگر اس سمجھوتے کی طرف بھی جا رہے ہیں کامران خان صاحب تو یہ خوش آئین ہے جس سے پہلے نہیں ہوا اور اس کو ایڈریس کرنا بالکل ضروری ہے. یہ 5 سال کے لیے آپ آئے ہیں، 6 مہینے اس میں گزر گئے ہیں، ابھی تک تو کسی قسم کی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے. اور کیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب یہ 5 سال گزر جائیں گے تو آپ پھر جائیں گے کراچی والوں کے پاس ووٹ لینے کے لیے اور کہیں گے ہماری ٹانگیں بھی بندھی تھی، ہمارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، ہماری آنکھیں کھلی تھی، ہمیں ایک بار پھر ووٹ دے دو، پھر آپ کو ووٹ مل جائے گا؟ کامران خان صاحب میں بالکل آپ کی بات سے اگریڈ ہوں. اور آپ نے دیکھے ہماری کانسٹیٹیوسی کے حوالے سے بھی ایک پروگرام کیا جس کا میں نے تو بڑا پرسنلی نوٹس کیا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں گیا بھی اور میں نے بہت ساری چیزیں اناؤنس بھی کی اور وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. لیکن کامران خان صاحب بالکل تحریک انصاف کی جو امیدیں اور تحریک انصاف کے اوپر جو ٹرسٹ ہے اس میں دیر از نو سیکنڈ ٹرن. آپ کو ریلیف دینا ہی دینا ہے. آپ کس طرح کرتے ہیں، بندے ہاتھوں میں کرتے ہیں، بندی ٹانگوں میں کریں گے اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ ان سب مشکلات کے بعد. لیکن کامران خان صاحب آپ کو ایک چیز آپ کے توسط سے بتانے کی ضرورت ہے کہ 100 روپے کا کام اگر 10,000 روپے پہ لے جائیں گے تو اس پہ ہمیں آبجیکشن کرنا ہوگا، اس کو روکنا بھی ہوگا. اور اس K4 کے پروجیکٹ کو بھی میں نے ہی زندہ کیا ہے تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے، جبکہ ریزرویشنز ہیں. لیکن میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی سمجھایا، گورنر صاحب کو بھی سمجھایا، پریزیڈنٹ پاکستان کو بھی سمجھایا اور سی ایم سندھ کو بھی سمجھایا. اور اس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو میں نے ایک ہلکی پھلکی بات سی ایم سندھ سے کی کہ اگر پیسے کی پرابلم ہوئی تو آپ 50 کے بجائے کچھ اور پرسنٹیج بڑھا دیں، تو انہوں نے نہ مجھے ہاں کی نہ کی. لیکن میں اس میں اپنی ہاں ہی سمجھتا ہوں اور اس کو ایک کرالے آئے گی جو ڈیفینس کا ڈیسیلریشن پلانٹ ہے اس کو ہم ریزالو کی طرف لے گئے اور وہ بھی انشاءاللہ ایک خوشخبری دیں گے وچ از ناٹ مائی مینڈیٹ. لیکن اس میں بھی میں نے بھرپور نمائندگی کی اور اس کو بھی ریزالو کی طرف لے گئے. وہ بھی آپ کو انشاءاللہ جلد خبر سنانے والے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب فیصل وافڈہ وفاقی وزیر برائے پانی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.